محبت کے فیضان کو بجھنے نہیں دیتے، اس چراغ کو بجھنے نہیں دیتے. آقا کا کرم ہے. ارے بے ہوش ہو گئے تھے ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی مسجد کی دہلیز پر غم سے بے ہوش ہو گئے. رکت طاری ہوئی. جب بے ہوش ہوتے ہیں تو حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا. حضور فرمانے لگے اے شیخ احمد، آج جو تو رویا ہے نا، تیرا رونا خدا رب الجلال کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہوا ہے. اور جب میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ محشر کا میدان ہوگا اور میں خود تیری شفاعت کروں. اور اگلی بات کیا فرمائی، اور یہ بھی سن لے، چونکہ وہ غشی، وہ رونا، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں، وہ کس میں تھی؟ ادائے سنت کی طرف میں. حضور کی بارگاہ میں محب خالص کی، محب صادق کی وہ ادا قبول ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے، جا محشر کے میدان میں تیری بھی شفاعت کروں گا، اور قیامت تک جو تیری نسبت میں منسلک ہوتا رہے گا اس کی بھی شفاعت کروں گا. ارے حاضرین، یہ ہے مجددی نسبت، یہ ہے نقشبندی نسبت. اور نقشبندیوں کا طریق کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دنیا سے چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کریم اپنے پیاروں کے احوال کو دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے. کیسے؟ جو اس کو یاد کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں مخلوق میں اس کی محبت کو عام کر دیتا ہے. وہ وقت کا غریب ہوتا ہے، دنیا اس کی محبت میں کھچتی چلی جاتی ہے. ادھر محبت آتی ہے، ادھر تزکیہ نفس کا فیضان جاری ہوتا ہے، ادھر دلوں کی کیفیات بدلتی ہیں، ادھر رجوع اللہ کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. ارے مولانا نور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے. ہمارے پاس وہ پرانا نسخہ کتاب کا آیات قیومیہ فارسی زبان میں اصل موجود ہے، جو آپ کے خلیفہ مجاز جنہوں نے 32 سال امام علی شاہ صاحب کی خدمت میں گزارے. ارے حاضرین، انہوں نے لکھا اس میں سے ایک مسودہ جس میں احوال حالات اولیاء مکان شریف پرانی اردو زبان میں ذکر مبارک کے نام سے شائع ہوا. ارے حاضرین، اس کتاب میں مولانا نور احمد چنیوٹی، قربان جاؤں ان کی شان پر، قربان جاؤں ان کے عشق و محبت پر، قربان جاؤں ان کے اس کلام پر جو شیخ کامل امام علی شاہ صاحب کی محبت میں انہوں نے لکھا ہے. اور بتاتا چلوں، ذرا غور کیجئے محبتیں کیسی ہوتی ہیں. سلسلے کی محبتیں بڑی کمال ہوتی ہیں. ایک خلیفہ ہوئے امام علی شاہ صاحب کے 300 کے قریب کم و بیش خلفاء تھے جو بڑے صغیر اور شان کیا ہے. سن لیجیے، آپ لوگ بہت سے واقف نہیں ہیں، مختصر سے وقت میں چاہوں گا کہ میں ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے. مجدد کہتے کس کو ہیں؟ جب زندگی اسیاں کے رستے پر، گناہوں کے رستے میں غرق ہو کر لپٹ جائے نا، پھر ایک مجدد آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آؤ واپس حق کی طرف آؤ، یہ ہے حق کا علم، یہ ہے سنت کی اصل. وہ اصل کر کے دکھاتے ہیں، وہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، وہ امت کو راہ صداقت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لے کر بھی جاتے ہیں. اور امام علی شاہ صاحب کا مقام کیا ہوا؟ 13ویں صدی کے مجدد ہوئے اور خلیفہ ایسے بنائے، نور علی نور. ذرا ذکر سنتے چلیے. حضرت خواجہ نور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ایسی کمال شخصیت. ارے ان شخصیتیں ایسی ہیں، ان کا تعارف تو ہم دن رات کرتے رہے، جتنا ان کے نام کا ذکر ہوگا اتنے قلوب کو معرفت کی روشنی نصیب ہوگی. اور حاضرین، ذکر کرتا چلوں، اور ایک اور آپ کے خلیفے حضرت مسعود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد فتح پور دلی میں یہ ربط کیوں بیان کر رہا ہوں، آگے چلتا ہوں. وہ کیا تھے؟ جب دلی یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. ایسا ظلم کہ لگتا تھا کوئی حسن،
کوئی خوبصورتی مسلمان جوانوں میں اب رہی نہیں، ہر جوان کو ختم کر دیا. لیکن آپ اس ظلم و ستم کے دور میں بھی مجددیت کا علم لہراتے ہوئے جامع مسجد فتح پور کو چھوڑا نہیں، پورا پہرا دیا. یہ ہے وہ مجددیت کا فیضان. اور ذکر کرتا چلوں آپ کے صاحبزادے، آپ کے پوتے حضرت مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شان ہے، کبھی بیان کروں گا. اور ان کے بیٹے ڈاکٹر مسعود صاحب وصال ہو گیا، وہ کراچی میں آئے. حضرت مظہر اللہ اپنے مسعود صاحب سے ملنے ضرور آئے، ان کے بیٹے ان سے ملنے آئے، لیکن رہے وہاں پر. مسعود صاحب پروفیسر بھی رہے، پرنسپل بھی رہے، بڑی کتابیں بھی لکھی. اور قربان چاہیے ذکر مبارک کو حضرت ڈاکٹر مسعود رحمت اللہ علیہ کراچی والے، حضرت مسعود دہلوی کی اولاد میں سے جب ذکر مبارک کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کی نظر نور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے قصیدے پر پڑتی ہے. یعنی وہ نسبت مسعود دہلوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہوئے، ان کی اولاد میں نسبت انہوں نے نور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کے اس قصیدے کو لکھ لیا، محفوظ کیا، اور اس فارسی زبان کے قصیدے کو اردو زبان میں عشق و محبت کے رنگ میں گھول کر امت کو بتا دیا. اس پہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ہمارے محترم بیٹھے ہیں، وہ اس کا اردو ترجمہ بھی سارا میں بیان کا وقت نہیں ہے. ایسا عشق ہے، کہتے کیا ہیں کہ جب میں شیخ کامل کو دیکھا نا تو اس کی حسن کی رعنائیوں میں گم ہو گیا. ارے کیا وہ دنیا ہے، جب ان کو دیکھتا ہوں تو اس دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہوں. ارے ایسا جلوہ